نے فرمایا عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری بہن نے آٹا گوندتے وقت کریں گی تو گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی بھی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گڑا کر عرض کرنے لگی، یا حضرت علی، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں، نہ ہی عرش تک جاتی ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کو ایسی آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت اور احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعا کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بددعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیران ہو گئی اور حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بددعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تم نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے وقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کچل یا پھر کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بددعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹی کو باہر پھینک رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ اس پر اپنا نور برساتا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی
خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کو روزی کھانے کے بعد کچھ روٹی بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا ہے لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ یہ شخص میں نے خوب برکت اور رحمت پائے گا۔ یہ شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اس طرح رزق کی ناقدری بھی تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے ہم اتنے ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹیاں ضائع ہوتی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرا وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بوڑے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ارد گرد دھکیل دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی سخت وعید بھی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس سے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت امام ہانی یعنی کہ حضرت ام ہانی فرماتی ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ باسی روٹی ہے اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، وہ دور غربت افلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا جو کی روٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے وہ اٹھ جاتے، باقی گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھنی نہیں ہوا کرتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو چھنی ہوتی ہے اور ہم آٹا استعمال اس سے کر لیتے ہیں اور چھان لیتے ہیں بآسانی، اس دور میں نہیں ہوا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت یہ دونوں، حضرت ابھی ایک ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو کہ روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھانا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا فاقہ ہوتا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں، الحمدللہ کے ساتھ جو بھی شروع کر دیں تاکہ سنت